اب بیوقوف لوگ یعنی یہود و نصارہ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے تم کو سیدھی راہ کی ہدایت کی، اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور تم پہلے جس قبلہ پر تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جنہیں اللہ نے ہدایت و معرفت سے نوازا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام کو خیال گزرا کہ ان نمازوں کا کیا بنے گا جو قبلہ اول کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی تھیں، تو اس آیت میں انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ بس اے محبوب، آپ اپنا رخ انور ابھی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ آقا کریم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ آپ نے دوران نماز ہی بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیا، اور صحابہ کرام گھوم کر دوسری طرف آپ کے پیچھے آ گئے۔ اس دن سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین مشہور ہو گیا۔ اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن وہ تعصب اور ہٹ درمی کا شکار ہیں، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تب بھی وہ محض حسد و اناد کی بنا پر آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی اہل کتاب، وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شان و عظمت کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کا نبی قبلتین ہونا جو ان کی کتاب میں مذکور ہے کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے سننے والے، یہ نیا قبلہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ نماز کے لیے منہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس بحث کو چھوڑ دو، بس تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جزا و سزا کے لیے ایک جگہ لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اے نبی مکرم، تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو۔ اس حکم کی بار بار تکرار سے ایک غرض یہ ہے کہ تاکہ لوگوں یعنی مخالفین کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے سوا ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں کہ ان کی زبان تو کسی طرح بھی بند نہیں ہو سکتی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ دوسری غرض یہ ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور تیسری غرض یہ ہے کہ شاید تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ اے مسلمانوں، یہ تحویل قبلہ تم پر ایسا احسان ہے جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے اپنا رسول محمد بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تمہیں بد عقیدتی، بد عملی اور بد اخلاقی کی نجاست و کثافت سے پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار و معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد یعنی میرا ذکر کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔
اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ یعنی شہید زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہداء زندہ ہیں، اللہ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ زمین، آسمان، جنت، الغرض ہر جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف و خطر اور کچھ بھوک و پیاس اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ اور اے محبوب، آپ ان صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ خوش بخت لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں اور نوازشیں ہیں اور رحمت و مہربانی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک مکہ مکرمہ میں موجود صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جہاں ابراہیم کی اہلیہ ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں ان کے درمیان دوڑی تھیں۔ لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے یعنی سعی کرے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً وہ اس کا بدلہ پائے گا کہ اللہ بڑا ہی قدردان، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور لوگو، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے لگاتار آنے جانے میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے بے جان یعنی بیکار ہو جانے کے بعد جاندار بنا دیا یعنی سرسبز و شاداب بنا دیا، اور اس زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان سب باتوں میں اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ان حقائق کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ کچھ وقت کو دیکھ لیں جب آخرت کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ مرحلہ کتنا کھٹن ہوگا جب وہ پیشوا لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی وہ اپنے پیروکاروں یعنی مریدوں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور اللہ کا عذاب ان سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ جو اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت بھی جہنم سے نکلنے نہ پائیں گے۔ اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔
اور چاہتا ہے کہ تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں منسوخ کرو جن کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل ہوں اور راہ راست یعنی سیدھی راہ پر بھی نہ ہوں، تو پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال اس شخص یعنی چرواہے کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارنے میں اپنا گلا پھاڑے یعنی چیخو پکار مچائے، جو چیخو پکار کی آواز کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں، یعنی یہ عقل نہیں رکھتے۔ اے مومنو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو یعنی اسی کی بندگی کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ نے تم پر مردار یعنی مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ بروز قیامت وہ توجہ ربانی سے اس قدر محروم ہوں گے کہ اللہ ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ یہ لوگ جہنم کی آگ کا ہولناک عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا یعنی مخالفت کا رویہ اختیار کیا، وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور بروز قیامت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کریں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جنگ کی شدت یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص یعنی برابر کا بدلہ لینے کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا یا دیت کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے۔ اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ پرہیزگار لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو لوگ اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی یعنی کمی بیشی کریں گے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یعنی ناانصافی سے کام لے رہا ہے، تو اگر کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پس اگر تم سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم یا سمجھ ہو۔
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو، یعنی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔